آپ نے MTA کے بارے میں فرمایا تھا, MTA کا اتنا اثر ہے, میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ کریم میرا بڑا پوتا ہے, وہ کبھی باغ فورٹ دیکھے گا نا, وہ اسکرین پہ جا کے بوسہ دے گا. اچھا, اس کو چھوٹا بھائی ہے نا, اس کو بھی سکھاتا ہے کہ حضور حضور کم, وہ بھی چلا جاتا ہے اس کو. یہ بچوں کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے یہ بہت بڑا, بہت زبردست ہے. اور ایسے ہی وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگ گئے ہیں, ورنہ یہی بچے اگر کارٹونوں کی نظر ہو جاتے صرف یا انگریزی پروگراموں کی تو بہت تباہی تھی. بالکل صحیح بات, نسلیں تباہ ہو جانی تھی. ہمارا کیونکہ بہت بڑا اسٹڈی ہوا وہاں پر اس کا ٹیلی ویژن کا, تو وہاں پر ایک انگریز آیا, ویری ویل آف, کہتے ہیں آئی ہیو سین ون مین, he doesn't get tired. Sometimes I switch it on. He doesn't retire? Tired. Every time I switch it on, he's there. شاید اس کو بتایا کہ he is the head of the community and 24 hour on this MTA. He keeps on doing part of it. Other people are there. He said, but one hour I put it on, he is there. He's a tireless man. He doesn't get tired at all. اسی طرح سے حضور نے فرمایا تھا اس کے ضیاء الحق کے بارے میں, ضیاء الحق کے بارے میں ترجمہ کر دیں, جو اردو سننے والے ہیں ان کو نہیں پتہ لگے گا کیا کہا ہے آپ نے. انگریزی میں جو اس نے بات کہی تھی, جی جی آپ نے انگریزی میں بیان فرمائی ہے. ہاں جی جی, اردو میں بھی بتا دیں کہ وہ سامعین جو اردو کے عادی ہو گئے اس پروگرام کے لیے ان کو بھی پتہ لگے گا. اردو کا انگریزی میں ترجمہ تو ہو رہا ہے, جی جی, مگر یہاں جو انگریزی بولی جاتی ہے اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو رہا ساتھ. سمجھ گئے بات؟ جی. ہمارے اسٹیڈیم میں کیونکہ ٹی وی کا وہاں ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک انگریزی نے آ کے بتایا کہ جب بھی میں MTO کے آن کرتا ہوں نا اور چینل کے لیے, تو MTV کا بھی آ جاتا ہے, تو میں اس ایک شخصیت کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہی ہمیشہ بولتا نظر آتا ہے, تو وہ تھکتا نہیں ہے. تو شاید نے بتایا کہ بھائی وہ ہمارے ہیڈ آف کمیونٹی کے اور تمام دنیا کے شروع کر دیا آپ نے. وہ جماعت احمدیہ کے امام ہیں, جماعت احمدیہ کے امام ہیں, اور ساری دنیا میں جو ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے, جو کیا ہوتی ہے, نشریات جو ہوتی ہیں, نشریات جو ہوتی ہیں, ان کا باقاعدہ خود بھی جائزہ چلتی ہیں, لیکن ہر وقت وہ نہیں بیٹھا رہتا. وہ کبھی باری باری آتے ہیں, لیکن ہوتا کہ جب تم نے آن کیا ہو تو وہ آن ہو گیا ہو. اسی زمین میں حضور نے بتا رہا تھا ضیاء الحق کا جو پہلی ٹرانسمیشن اس کی ہوئی ہے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر, تو پیرا ملٹری والے جو آئے تھے وہاں پر, تو اس کے جو اکٹھی کر رہے تھے, میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا تھا. اچھا, کہ اس کے جو تھے نا وہ راکھ جو تھی, راکھ ان کے ہاتھوں سے انگلیوں سے نکل رہی تھی, اور وہ اکٹھی کر کے رکھے تھے. اور جو اس کا تابوت بنایا تھا وہ 1.5 انچ موٹی لکڑی کا تھا, جنہوں نے 11 آدمی نے اٹھا کے ایمبولینس میں رکھا تھا, ایک ہی آ سکتا تھا, حالانکہ باقیوں کے 1 انچ تھا یا 1.25 انچ موٹا تابوت بنایا تھا. اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے سنہری دانت تھا جو کرنل اس لیے بھاری بنایا تھا کہ پتہ نہ لگے کہ اندر لاش کوئی نہیں ہے. لاش تو اتنی بھاری نہیں ہوتی نا, وہی ٹوپی پڑی تھی اس کے اوپر, ٹوپی پڑی ہوگی, مگر اندر اب اس کی بدنصیبی اور خدا کی طرف سے ایک نشان ہے کہ اس کا جو اس کی چیز تھی وہ صرف اس کا ڈینچر تھا, یعنی دانتوں کے بتیسی جس میں دانت جڑے ہوئے تھے وہ اس کی پہچانی گئی تھی, باقی اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ اس میں نہیں. اور جو ڈینچر ہے وہ مصنوعی تھا. جی, وہ جو ڈاکٹر تھا کنسلٹنٹ, اس کی ذات کا کچھ بھی نہیں رہا, صرف یہ منہ میں وہ دانت رکھا کرتا تھا, جن دانتوں سے کاٹتا تھا وہ دانت نشان بن گیا اس کا کہ یہ وہ شخص ہے. بڑی عبرتناک, بہت عبرتناک ہے. لوگ اگلے لوگ حاصل کیوں نہیں کرتے عبرت؟ اس کے بعد یہی کہ نسلوں کی آگے حکومتیں آئی ہیں ایک کے بعد دوسری, عبرت نہیں حاصل کرتے. یہ سب سے بڑی مصیبت. اور حضور اس کے اندر 2500 گیلن فیول تھا اس کے تابوت کے اندر, نہیں سر جہاز کے اندر. جہاز کی بات سے آپ تابوت سے جہاز بتا دیا کریں کیا کہہ رہے ہیں. بتا رہا ہوں. اچھا, تو وہ جب گرا ہے تو 4 انجن اس کے ہوتے ہیں, تو وہ انجن جو تھے وہ 9 سے 10 فٹ کی اس کی لمبائی ہوتی ہے,
تو صرف 4-5 इंच बाकी रह गए थे, वो सारे का सारे धंसे हुए थे, और सारा फ्यूल और पीछे जो टूल बॉक्स पड़े हुए थे कोई 32 करीब, सारा पेट्रोल, सारा वही फ्यूल सर, पेट्रोल था ना, सारा जला उसको। फ्यूल को पेट्रोल कहते हैं हाँ यहाँ। पेट्रोल जी, ईंधन, हाँ ईंधन सर, फ्यूल का तर्जुमा ईंधन है, हाँ ईंधन सर, मगर ईंधन कहेंगे तो दिमाग लकड़ियों की तरफ चला जाता है, हाँ जगह सर, इसलिए पेट्रोल कहना चाहिए। तमाम पेट्रोल और क्या, टूल बॉक्स से जो उनके वो- जाते, औजार वगैरह, और सारा प्लास्टिक की जो बना हुआ था फैब्रिकेशन, वो सारी उसके ऊपर आई, और प्लस जो आदमी थे उसके प्लस तेल उसके साथ आपकी जुबान समेत। बहुत ज्यादा अंग्रेजी से मुतासर हो चुकी है। अच्छा, अच्छा सर, अंग्रेज बड़े का ये नतीजा निकलना, वो भी नहीं, बच्चे भी हमें से अंग्रेजी शुरू बोलने से लगते हैं। सर हम लोग जब एयरफोर्स में थे तो सन 41 से हमारा रॉयल फौज में हुआ करते थे। गवर्नमेंट के साथ था, अच्छा। यानी गौरव के साथ, तो इसलिए वो उस जमाने की याद पड़ी आ जाती थी। अच्छा खैर, लेकिन जो वो लोग जो बता रहे थे वहाँ पर जो ये आपने पहली फिल्म खुद देखी है जी, जो बाद में फिर दोबारा रिलीज नहीं की उन्होंने नहीं, उसी फिर तरह। नहीं की। हाँ देख लो, उसका चूंकि बदअसर जाहिर होना था, और वो पहली तिलावत जो हुई है जी जी, वही बड़ी इबरतनाक थी, वो भी फिर दोबारा नहीं की उन्होंने रिलीज। लोग कहते हैं इत्तेफाक में वो कारी साहब ने सोच के तो नहीं की होगी शायद, क्योंकि इनकी अक्सर कारियों को तर्जुमा भी नहीं आता, मगर वो तिलावत जो हुई है वो इबरतनाक अंजाम के मुतालिक तिलावत थी। और उसके बाद जो जानने वाले थे उन्होंने फिर बाद में एहतजाज किया होगा कि तुम क्या कर बैठे हो, तो फिर आइंदा जो प्रोग्राम हुए उनमें वो तिलावत दोबारा नहीं दिखाई गई। सही बात है। हुजूर, पता लग गया होगा उसका ऐसा तजुर्बा। ये ऐसा हादसा होना था अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक कि इस आदमी ने हेलीकॉप्टर से जाना था। महमूद, मेजर महमूद ही वो वहाँ पर सिक्योरिटी अफसर था GHQ में। अच्छा, उसने मुझे अमेरिका में बताया, शिकागो में, कि वो उस हेलीकॉप्टर से जा रहा था, तो उसने कहा कि नहीं मैं इसमें जाऊँगा C-130 में, अच्छा, क्योंकि साथ और भी लोग बैठे हैं, इट्स क्वाइट सेफ। तो अल्लाह ताला ने अच्छा असलम पहले हेलीकॉप्टर मुकद्दर था, जी बिल्कुल हेलीकॉप्टर, लेकिन ये बताएं कि अल्लाह ने निशान दिखाना हो तो हेलीकॉप्टर को तबाह नहीं कर सकता? नहीं वो मतलब नहीं आना था ना जो उसमें आया मतलब 130 में सारा का सारा अमला जो था, अब वो और बात है, हम मगर ये कहना हम सारे गए थे। कि ये इत्तेफाक, ये तो वो बात कह सकते हैं जो इस वाक़े को इत्तेफाकी समझें। वो ये कह सकते हैं कि इसने तो इत्तेफाकन मरना ही था, तबाही होना था इस जहाज में, अगर वो दूसरे जहाज में होता तो बच जाता। ये बात नहीं है, हाँ। वो जहाज मनहूस बेचारा वो इसकी वजह से मारा गया है, ये जहाज की वजह से नहीं मारा गया। क्योंकि सारे कहते थे ना कि ये फिरौन है, तो फिरौन के साथ जो जर्नैल वगैरह फौज थी वो होना ही था सारे गए के साथ। अच्छा।